اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ سورہ مائدہ چونکہ مائدۃ القرآن ہے اور اس میں متعدد احکام اور مسائل ہیں، جیسے ایفاء عہد اور تحریم اور تقدیس شاعر اللہ اور حرمت تعبیدیہ کا بیان اور اس میں استثناء کا حاصل، اکمال دین و اتمام نعم، مسئلہ طہارت بالتفصیل، مسئلہ استیاد شکار کا مسئلہ بالتفصیل، مسئلہ نکاح مع اہل الکتاب تفصیلا و تدلیلا مع الاسئلہ والاجوبہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عمالقہ کے مقابلے میں جو سستی و غفلت کی تھی اس کا تذکرہ ہوا، حضرات اصحاب کے قوت ایمان اور وفائے مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دنیا نے دیکھی۔ لا نقول کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل نحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن امامك وعن خلفك حتى نقتل بين يديك، رواه البخاری فی المغازی۔ مقداد ابن الاسود نے تقریر کی اور ایسی تقریر کی کہ آپ نے فرمایا، مقداد کی تقریر کے دوران میں نے سماوات میں ملائک کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو احکام دیا کہ فوراً زمین پر اترو اور نبی آخر الزمان اور ان کے ساتھیوں کی امداد کرو۔ فضائے بدر پیدا کر، کہا کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر کہ تیری نصرت کے لیے آج بھی ملائک جوگ در جوگ اتریں گے۔ کس نے کس موقع پر تقریر کی؟ مسئلۃ عظیمۃ، ایک تقریر امام ابو یوسف نے کی ہے جس پر امام اعظم نے فیصلہ کیا کہ یہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، اور ایک تقریر عبداللہ ابن عباس نے کی ہے وفات رسول پر، اس کے کچھ حصے بخاری وغیرہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید بہت اچھی تقریر کرتے تھے، اکثر ان کی تقریر والتین والزیتون پر ہوتی اور اس صورت کو رنگ رنگ سے بیان کرتے تھے۔ ان کی تقریر کا یہ علم تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے جب کہا جاتا وہ فرماتے تقریر تو شاہ اسماعیل کو زیب دیتی، ان کی تقریر تھی۔ ایک تقریر شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے کی ہے بمبئی کے اندر، اور پھر دارالعلوم دیوبند میں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب کے خلاف ایک شورش اٹھا تھا، اس شورش کو ختم کرنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے ایک تقریر کی، وہ بڑی حیران کن تقریر تھی۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا خلیل احمد، ہمارے بزرگ جب حج کے لیے جاتے تو بمبئی والے مسلمان کہتے کہ ہم ذمہ نہیں لیتے، بمبئی میں بدعتی اتنے زیادہ ہے کہ حملہ کر لیں گے، تو یہ حضرات قبرستان میں قیام کرتے تھے، اور یہ داغ مولانا قاری طیب کے دل پر تھا، چنانچہ وہ اچھے موقعوں پر گئے اور وہاں مسجد میں تلاوت کی، آواز کیا۔
اور پھر یہ حال ہوا کہ جب حضرت قاری صاحب کو ضرورت پیش آئی زمانے کے افتادگی سے، تو آپ کا دارالعلوم باقاعدہ بمبئی سے تیار ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ تقریب میں دلی کے ٹینڈر ہاؤس نے جو ریٹ دیے، قاری صاحب نے اخبار میں دیا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو بمبئی سے ایک ٹینڈر ہاؤس نے دلی کو آرڈر دے دیا کہ آپ پہنچے اور میں آ رہا ہوں۔ تمام ہندوستان کو کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ کے میدان کے لیے جو کچھ چاہیے تم لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ تو قاری صاحب نے اسٹیج پر جو اکابر اولیاء و صلحاء کا شکریہ ادا کیا، بمبئی کے اس سیٹ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ یہ قاری طیب صاحب کی تقریر کی برکات تھی، اور یہ حضرت شیخ الاسلام نے طلباء کو، لوگوں کو کہا کہ تم ان سے ناراض ہوتے ہوئے تو حضرت نانوتوی کا سچا جانشین اور وارث ہے۔ کس نے تقریر کی؟ ایک تقریر مفتی محمود نے کی دیوبند کے اسٹیج پر، اور اس تقریر کو مزمل نے سنا، یہ میرے ساتھ تھے۔ شاید کہ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب کے فنا کے ایام کے الوداعی تقریر تھی، جہان جھوم گیا تھا اس تقریر پر۔ اس کی منظر کشی میں اس وقت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے ذمہ آج سورہ مائدہ کا بہت کام ہے۔ ایک تقریر اس عاجز اور فقیر سے بھی اللہ نے کروائی، مولانا مفتی محمد نعیم صاحب شفاہم اللہ شفاء عاجلہ، اللہ انہیں دیر تک سلامت رکھے، اچھے رکھے، روب صحت رکھے، ہر دشمن سے، ہر شریر سے، ہر بیماری سے انہیں ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چنانچہ محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند فخر احناف شیخ و مرشد سرفراز خان تشریف فرماتے، استاذ گرامی قدر مولانا عبدالحنان سے بھی حسن اتفاق سے تھے، اور اس وقت ایک شخص نے جو بزرگوں کی اولاد میں سے تھا، پنجاب سرگودہ میں ایک بزرگ گزرے شاہ عبدالعزیز، اس کا بیٹا تھا مولوی سعید، لیکن وہ نظریاتی طور پر بزرگوں کے خلاف تھا۔ اس نے ایک تقریر کی اور وہ تقریر زبردستی کروائی گئی۔ حضرت مولانا حبیب اللہ مختار الشہید اس میں داعی تھے، اور اس تقریر سے علماء دین کی بہت دل آزاری ہو گئی۔ یعنی وہ تقریر حقیقت میں ملاحدہ و زنادقہ کی ایک ترجمان تقریر تھی ختم بخاری کے موقع پر۔ جس وقت اس کی باتیں ختم ہو گئی تو مفتی نظام الدین اور جمیل خان نے مولوی نعیم کو کہا خبردار کہ مولانا زرولی کے علاوہ کسی نے بات کی، وہ جانتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کہا ہے، اور وہ میرا اعلان ہوا تو میں نے کہا نہیں بھائی میرا کوئی کام نہیں، ساری لڑائیوں کے لیے میں ہی بیٹھا ہوں۔ مولانا سرفراز خان نے کہا میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تو مذہب و مسلک کے امام تھے، میں نے اس وقت تقریر کی، اور اس تقریر کے بارے میں مولانا یوسف کشمیری زندہ ہے، وہ کہتے ہیں معجزاتی تقریر تھی۔ اور ایک تقریر جب مولانا حبیب اللہ شہید ہوئے اور تمام علماء نے صبر اور قناعت کا کہا، اس عاجز نے کہا کہ نہیں، یہ صبر کا ماحول و مفہوم کے برخلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ تقریر بھی دنیا کی یادگار تقریر ہے، اور ضرب مومن وغیرہ نے آب و تاب کے ساتھ شائع کیا۔ علامہ خالد نے انگلینڈ میں اس پر فخر کیا، مولانا محمد مکی نے مکہ مکرمہ میں، اور جہان کے علماء جہاں جہاں وہ پہنچ گئی تو انہوں نے بہت ہی خوشگواری کا اظہار فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ان کے سامنے واقعہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا صحیح طرح۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک قابیل تھا، دوسرا حابیل تھا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو بیٹا صبح پیدا ہو جاتا، شام کو جو لڑکی ہو جاتی اس کے ساتھ نکاح ہوتا۔ اسی طرح قابیل و حابیل کے درمیان میں بھی کوئی مسئلہ پیش آیا۔ قابیل بدگمان ہو گیا تھا، اور اس نے اس وجہ سے
کہ میری بہن کیوں اس کو دی جا رہی ہے، حابیل کو قتل کیا۔ اللہ نے یہاں اس واقعے کو ذکر کیا اور اس پر پہ قتل ناحق کے مسائل متفرع ہیں۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اور قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے سب قابیل کے ذمہ ہوں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ مشہور زمانہ مہاتما گوتم بدھ جو عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کی بڑی اچھی تعلیمات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان قریب مکہ میں سورج نکلے گا، پتہ نہیں کہاں جا کر کے ڈوبے گا، اور پھر وہ شہر آباد کرتا تھا، اس کا نام رکھتا تھا متحرہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ چنانچہ متحرہ ثوابی کا، متحرہ سوات کا، اور متحرہ ہندوستان میں 17 مقامات پر ہے۔ اور وہ شخص کہاں کہاں گیا ہے یہ مزمل بتا سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے کس کس کونے میں پہنچے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ جنگلات تھے، پانی تھا، غالب گمانی ہے کہ قوت طیران تھی ان کے پاس، اڑنے کی صلاحیت تھی۔ مہاتما گوتم بدھ میں یہ بھی کمال تھا کہ اس نے ہر طرح کے قتل اور ہر طرح کی بت پرستی کو ناجائز کہا تھا، اور اس نے نبی آخر الزمان پر ہزاروں سال پہلے اپنا ایمان بحال کیا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ بھی پیغمبر تھے۔ ہندوستان کے مشہور زمانہ عالم مولانا مناظر حسن گیلانی نے ترجمہ قرآن کے اندر ذوالکفل کے نیچے لکھا ہے مہاتما گوتم بدھ۔ یہ نامناسب بات ہے، بغیر دلیل شرعی کے کسی کو متعین کرنا نبوت کے لیے عقائد اہل سنت والجماعت کے منافی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا شرعی شاہ استاد العرب والعجم کا بھی یہ خیال تھا، لیکن اس عاجز نے جب ان کے سامنے عقائد اہل سنت ذکر کیے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو مہاتما گوتم بدھ کیا پیغمبر تھے کہ وہ بت پرستی کے اتساع خلاف تھے، اور نبی آخر زمان اور ان کے ماننے والوں کے لیے جگہ بناتے تھے متحرہ، پاک لوگ کے رہنے کی جگہ؟ تو یہ قول کیا گیا ہے، لیکن دو باتیں ان میں ایسی تھی کہ جو ان کو نبوت کی صف سے نکال رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا، اور وہ کہتا تھا کپڑا جو ہے یہ انسان کے اور خدا کے درمیان حجاب ہے۔ اس لیے آج بھی ان کے جتنے یہ اوتار و اوتار ہے، پیارے ویارے ہیں، وہ سب کے سب اصلاً مذہب کے اندر ان کا لباس نہیں ہے۔ دوسری بات اس کی یہ تھی کہ وہ ہر طرح کی قربانی کو ناجائز سمجھتے تھے، ان کے یہاں کوئی جانور حلال نہیں تھا۔ قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی مشروع ہے، ثابت ہے، اور قربانی کا انکار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی تقرب کے لیے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب اختلاف ہو گیا تو حکم یہ ہوا کہ دونوں قربانیاں کر لیں۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا طریقہ یہ تھا کہ آسمانی آگ آ کے جلا لیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ پڑی رہتی، سڑ جاتی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی پڑی رہی، سڑ گئی، اس کو اور غصہ آیا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، بس قبول کی گئی ان میں سے ایک کی طرف سے اور قبول نہ ہوئی دوسرے سے۔ قالا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو حسد کی نہ، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں مار ڈالوں گا تجھے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا بے شک اللہ قبول کرتے ہیں پرہیزگاروں سے۔ آپ کے تقویٰ میں کمی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف گائے کٹوانی نہیں ہے، اچھے اعمال بھی کرنے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ساتھی کو تاکید کی کہ آپ نوافل بڑھا لیں، اس لیے آپ کے لیے مسائل بہت پیدا ہو رہا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جن میں قلت برداشت نہیں ہے، ایک نوافل، دوسری تلاوت، تیسرا استغفار۔
لئن بسطت الی یدک، اگر آپ بڑھا بھی دے ہاتھ میری طرف، لتقتلنی، کہ مجھے مار ڈالے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں نہیں ہوں کہ پھیلا دوں ہاتھ تیری طرف کہ ماروں تجھے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ سوال یہ کہ یہ اس نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، پیغمبر سے پوچھا گیا کہ قاتل تو ٹھیک ہے، مقتول کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا وہ بھی تو قتل کرنے کے در پہ تھا، تو غلط ارادہ بھی گناہ ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ اٹھائے آپ میرا گناہ اور اپنا، فتکون من اصحاب النار، کہتے ہیں مقتول کے جتنے گناہ ہیں وہ قاتل کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ سزا ہوتی ہے ظالموں کی۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پس اچھا لگایا اس کو جی نے، قتل اخیہ، بھائی کا قتل، فقتلا، پس قابیل نے حابیل کو قتل کیا، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا ہمیشہ کے لیے تباہ کاروں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیج دیا کوا، یبحث فی الارض، جو کرید رہا تھا زمین میں، لیریہ، کہ دکھا دے، کیف یواری سوءۃ اخی، کیسے دفنائے گا لاش بھائی کی۔ یہ پہلا قتل تھا دنیا میں جو قابیل نے حابیل کا کیا، تو پھر اس کو اپنے پیچھے باندھ کے گھماتا پھراتا تھا، تو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کا کروں کیا۔ تو دو تین کوے آئے، آپس میں لڑے، ایک مار دیا گیا، تو انہوں نے مل کر کے زمین میں کوریدا اور پھر اس میں لاش رکھی، اوپر مٹی ڈالی۔ چالاک کوا تو مشہور ہے نا دنیا میں۔ اور ہمارا اسکول کے زمانے میں تھا کہ ایک کوے نے آ کے دیکھا کہ مٹکے میں پانی ہے لیکن بہت نیچے ہے، تو وہ کوا ادھر ادھر سے کنکریاں لاتا رہا، اس میں ڈالتا رہا، جب مٹکا بھر گیا تو پانی اوپر آ گیا، تو خوب شوق سے پیا۔ وہاں مضمون تھا اسکول میں چالاک کوا۔ پیغمبر نے اس کو ناپسند کیا، فرمایا خمس من الفواسق، 5 جانور حد درجے شریر ہے، یقتلن فی الحل والحرم، حل حرم دونوں میں مارے جائے، الغراب کوا، والہدات اور چیل، والفارہ اور چوہا، والحیہ سانپ، والاقرب بچھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بھی جو سائل ہے، عملاور ہے، وہ بھی مارے جائیں گے۔ بعض لوگ کووں کو پانی رکھتے ہیں، دانہ رکھتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ مخالفت ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور پرندوں کی نیت سے رکھے وہ بھی پیے۔ باقی غراب البین جو ہے نا عربی میں مشہور ہے کہ یہ جب آوازیں لگاتا ہے تو محبتوں والے جدا ہوتے ہیں، اور پشتو میں اس کا برعکس مشہور ہے، جب یہ مکان کی چھت پر بولتا ہے تو مہمان آتے ہیں، ہر قوم کے رسوم علیحدہ ہے۔ قال، کہنے لگا قابیل، یا ویلتا، اے افسوس، اعجزتو، میں بے بس ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ ہو جاؤں اس کوے کی طرح، فوارے سوءۃ اخی، پس دفنا دیتا لاش بھائی کی، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا شرمندوں میں سے۔ یہ شرمندگی قتل پر نہیں ہے، نہ دفنانے پر ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ روز اول سے تدفین میت کی سنت انبیاء ہے، سنت انسانیت ہے اور سنت خلائق ہے۔ دیگر رسوم جو ہندوانی ہے یا دوسرے قوموں کے ہیں، وہ ان کی بدتمیزی اور انسانیت کے ساتھ بد تہذیبی سے پیدا ہوئے ہیں۔ من اجل ذالک، اس واقعے کے بعد، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا اسرائیلیوں پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے قتل کیا ناحق، او فساد فی الارض، یا فساد کیا روئے زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، پس گویا اس نے قتل کیا سارے لوگوں کو۔ ایک ناحق قتل کا اتنا گناہ ہے جیسے کائنات کو قتل کیا۔ حدیث میں ہے لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم
ایک مسلمان کے ناحق قتل اللہ کو برداشت نہیں، بلکہ پوری دنیا ختم ہو جائے۔ اسی قاعدے کے مطابق افغانستان کے اسد السادات مجاہدین نے عرب مہمان پر غیرت کی اور امریکہ جیسے دہشت گرد اور عالمی بھیڑیا کے ہاتھوں میں نہیں دیا، اور آج اسی عالمی بھیڑیا اور ناسور کو ان فقیر اور ملنگوں کے اور اس کلمے کے اعزاز و شرف بلند کرنے والوں کے سامنے خدا نے بے بس کر دیا۔ پتہ چلا کہ جنگ صرف توپ اور ایٹم سے نہیں، ٹیکنالوجی اور بموں سے نہیں، بلکہ جہاد حقیقت میں خدا کی نصرت و مدد سے ہے۔ اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا اسرائیلیوں پر کہ جس نے بھی قتل کیا کسی کو ناحق یا بغیر فساد کے زمین میں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے اس کو زندہ چھوڑا، یعنی ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ زندہ ہی رہا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے زندہ کیا تمام لوگوں کو۔ ایک آدمی کے قتل سے بچانا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جیسے پورے شہر گاؤں کو آپ نے بچایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے ان کے پاس ہمارے پیغمبر معجزات لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پس بتیرے ان میں بعد اس کے بھی حد سے بڑھ رہے تھے۔ انبیاء تو آئے، سمجھایا۔ انما جزاء الذین، بے شک سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ و رسولہ، جو لڑتے ہیں اللہ اور رسول سے، یعنی دین کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ آیت محاربہ مشہور ہے نا، اس پہ قضا اور اس کے بڑے دلائل ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے روئے زمین میں فساد مچانے کی، ان یقتلوا، کہ یہ لوگ قتل کیے جائے، او یسلبوا، یا سولی کیے جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور پیر، ارجل برجل من خلاف، دائیں ہاتھ تو بائیں پیر، او ینفوا من الارض، یا جلاوطن کیے جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ایک تفسیر یہ کہ وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ، امام کو اختیار ہے ان تمام سزاؤں سب نافذ کرے یا ایک دے۔ بعضوں نے کہا جنہوں نے قتل بھی کیا، پانسی بھی کیا، چوری بھی کی، ان کو قتل کیا جائے، سلی کیا جائے، ہاتھ کاٹے جائے۔ جنہوں نے ویسے دمکایا، ڈرایا، اس کو جلاوطن کیا جائے۔ اور بہت سارے احکام معین الحکام وغیرہ میں، احکام القرآن جساس میں، احکام القرآن ابن العربی میں بے انتہا مسائل درج ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر، فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ دیکھو بات سنو، قبل ان تقدروا علیہم، قضائے قاضی اور عدالت پہنچنے سے پہلے کسی نے عفو تفو کیا اور معاف کیا گیا۔ قضائے قاضی اور عدالت تک پہنچنے کے بعد پھر تو احکام نافذ ہوں گے۔ قبل ان تقدروا علیہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وسیلہ یہ فعیلہ کا وزن ہے، اور مشہور شاعر سبا معلقہ کا عنترہ وہ کہتا ہے، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تقہلی وتخدبی، لوگ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں پسند کرنے کے لیے، ذرا سرما لگاؤ اور اچھی طرح آنکھیں کالی کرو۔
سترګې نری نری کتورې دلالان ګرځي نری سترګې خوښوي نه. ګلپاڼه وایي سترګې بار چا تورولې پټول کلی کی او زه په ګوته شومه آنکھیں تو سب کالی کرتے پورے گاؤں میں نشانہ بن گئی. تو سبحان اللہ، مطلب یہ کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی کا رشتہ مانگتا ہو یا پسند کرتا ہو تو ظواہر بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو انترا کا شعر بہت زبردست، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ایاخذوک تقحلی وتخدبی. اور ایک اور شاعر کہتا ہے، زاد المسیر میں عبد الرحمن ابن الجوزی نے یہ شعر لکھا ہے، اذا غفل الواشون ادنا لوصلنا وعادت تصافی بیننا والوسائل. جب چغل خور ایک طرف ہو جائے تو ہم پھر ملیں گے اور ہماری پیاری محبت اور وسیلے قائم رہے. الوسیلہ، وسیلہ دو قسم کا ہے. ایک وسیلہ ہے بالذوات الفاضلہ، انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ، جمہور کے نزدیک یہ جائز ہے اور ثابت ہے. ایک وسیلہ ہے بالاعمال الصالحہ، اس کا کوئی بھی امت میں منکر نہیں. اسی طرح ایک وسیلہ شرعیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو اللہ کے تقرب اور تقدس کا ذریعہ سمجھ کر خدا کو عالم الغیب مشکل کشا حاجت روا جانتے ہوئے اس کے طفیل مانگا جائے. یہ درست اور صحیح ہے، اور ترمذی شریف میں پیغمبر کا ایک نابینا صحابی کو جو عمل ہے وہ یہی ہے. چنانچہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اکثر وسیلے شرعیہ کا جواز پیش کیا ہے. وسیلے شرعیہ میں خدا کے نیک بندے، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، احیاء ہو یا اموات ہو، وہ ذرائع اور وسائل خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھو زکریا علیہ السلام نے کتنے سال بیٹا مانگا تھا، مفسرین کہتے 100 سال عمر ہو گئی تھی. اور جب بی بی مریم کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگی زکریا نے رب سے. وہی جواب بے موسم پھل مریم کو دیتے ہیں، مجھے بھی بے موسم بیٹا دے. اللہ فرماتے وہ دعا قبول ہو گئی، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارت دے دی. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ محل مناجات اولیاء اور محل مکرمات صلحاء قبولیت کے اوان میں سے ہے. اس لیے گھر سے بہتر ہے مسجد میں دعا کرنا. علماء کہتے ہیں نیچے سے اوپر بہتر ہے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے بسط البیان میں لکھا ہے کہ چھت پر سین کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. اس لیے بزرگان دین پہاڑوں میں رہتے، ویسے پاگل نہیں تھے جو پہاڑوں میں رہتے تھے، وہ اللہ کی عظمت اور الوہیت کے قریب ہے. وزید دن پسڑن دے گم جانان پتور غرن سر دے نرازینا. اللہ قبولیت دعا کی ایک بحث ہے، وہ شاید کسی اور موقع پہ میں کر لوں. یہاں صرف اتنا یاد رکھا جائے کہ ایک وسیلہ شرکیہ بھی ہے کہ کسی مرحوم خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو
زندہ ہو یا مردہ ہو اس کو متصرف سمجھے، غیب دان جانے، نافع و ضار سمجھے، جیسے کہ اہل بدعت کے نظریات ہے، بلا شبہ وہ قرآن و سنت 1400 سالہ اسلامی تاریخ کی روشنی میں غلط ہے۔ شاہ اسماعیل شہید تقویت الایمان میں کہتے ہیں یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ختم پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ نہ کہا جائے، کہے اے اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے۔ قدیم نسخہ تقویت الایمان کا صفحہ 76 یا 86۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے الشہاب الثاقب کے اندر توسل کی تمام قسمیں لکھی ہے اور اس کو اہل حق کا شعار بتایا ہے۔ امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب نے بھی مختلف شروح میں، انوار المحمود میں، عرف شذی میں، فیض الباری میں، فضل الباری میں، سیح الجاری میں، مختلف انوار الباری میں، ایضاح البخاری میں، مختلف پیرایوں میں توسل بالصالحین کو جائز کہا ہے۔ اور حضرت اقدس بلاد عرب کے انور شاہ زاہد الکوثری نے تو اس پر مستقل کتاب لکھی، اس کا نام ہے ارغام المرید، سرکش کو لگام دینا۔ اور مقالات کے اندر ایک محق کو تقول فی مسئلۃ التوسل ہے، اس کے اخیر میں کہتے ہیں وَبِهَذَا ظَهَرَ بِأَنَّ التوسل بالانبیاء والاولیاء احیاء وامواتا امر مشہور عند جماہیر الامہ۔ اور پھر ابن تیمیہ وغیرہ پر جنہوں نے اس کے خلاف کہا ہے، کچھ ناراضگی ظاہر کی ہے، حضرت نے اس جگہ یہ بھی کہا ہے کہ وَلَقَدْ غَلَطَ الْآلُوسِي وَابْنُهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي تَفْسِيرِهِ وَلَهُمْ بَعْضُ الْأُغْلُوطَاتِ مِنْ جِيرَانِهِمْ کہ علامہ آلوسی اور ان کا بیٹا نعمان آلوسی جنہوں نے تفسیر مرتب کی ہے، وہ چونکہ تیمی عقائد رکھتا تھا، شاید اس نے کچھ ڈالا ہو۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ تعالیٰ دونوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، ان دونوں بزرگوں نے بڑے شد و مت کے ساتھ وسیلے کا انکار کیا ہے۔ پنجپیر مولانا نے تو ایک موٹی کتاب لکھی البصائر لمجوز التوسل بالمقابر، اور حضرت مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول نے اس کا رد لکھا ہے البصائر لمنکر التوسل بالمقابر۔ حضرت زاہد الکوثری کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر موسیٰ تلمسانی نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے غیث الغمام، غیث الغمام فی التوسل بسید الانام۔ ہمارے زمانے کے محقق الاثر شیخ مرشد مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتیٰ فی البرزخ والقبور وغیرہ میں بہت اچھے نقول و جواہر اور عواقید جمع کیے ہیں، اور اسی کو اہل حق کا زندہ تابندہ موقف بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ میرے اساتذہ میں سے کوئی استاذ بھی وسیلے کا منکر نہ تھا، سب کے سب بزرگان دین کے وسیلے کے قائل تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون۔ شاہ ولی اللہ نے قول الجمیل میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ بزرگان دین کے ہاں بھی بزرگوں کا جو یہ سلسلہ ہے اور نسبت ہے اور تسلسل ہے، شجرہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اب یہاں بڑے ادب کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری اور ان کے اعوان
اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور ان کے جتنے بھی مداحین ہیں، تلاميذ و اصحاب، وہ سب کے سب اس پر بڑے فخران اور نازاں ہیں کہ علامہ آلوسی نے انکار کیا۔ مجھے تعجب ہے کہ یہی بات علامہ زاہد الکوثری نے بھی کہی، لیکن تفسیر روح المعانی دنیا کے اندر موجود ہے، اور یہ غزو یہ میدان علامہ آلوسی نے بے شک ابحاث اس طرح فرمائی ہے جیسے وہ انکار کرتا ہو، لیکن اخیر میں کہتے ہیں اِنَّا لَا نَرَا بَاسًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ أَن يُتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ، اس تمام کلام کے بعد ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں، اور قسم قسم کی عبارتیں نقل کی کہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اقسام باللہ تک کو جواز کہا ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی کا ان دونوں مشائخ قرآن کا دھوم دھام سے پیش کرنا، یا بلاد عرب کے انور شاہ زاہد الکوثری کا ان سے شکوہ کرنا، یا بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ روح المعانی کے اندر توسل بالذوات الفاضلہ کا انکار ہے، قطعاً روح المعانی اور علامہ آلوسی کی تحقیق کے برخلاف بات ہے۔ یہ غزوہ میدان روئے زمین کا جو شخص کہے وہ دیکھ لے کہ آخر میں علامہ آلوسی نے ہر طرح کے وسیلے کو، جو شرعیہ ہو شرکیہ نہ ہو، سب کو جائز کہا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے اپنی تفسیر جواہر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بحرمت فلان کہنا بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے آگے جو کچھ ہے یہ سجاد بخاری نے اپنی طرف سے تحریف ڈالی ہے، یہ حضرت شیخ کا موقف نہیں ہے۔ شیخ یقیناً دیوبندی بزرگ تھے، پکے مناظر و خطیب تھے، اور اہل حق کے دائی تھے۔ اسی طرح پنجپیر مولانا بھی اپنے وقت کے فخر رازی تھے، اور وہ علوم میں کسی مفسر سے کم نہیں تھے، لیکن بہرحال بعض مسائل بزرگان دین اپنا موضوع حیات بنا لیتے، اور پھر اس میں مسائل آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پر پورا کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر کی گفتگو سننے کے بعد ہر طرح کی فضا چھڑ جائے گی۔ حضرت مولانا سرفراز خان کا مستقل ارادہ تھا وسیلہ لکھنے کا، لیکن انہوں نے تسکین الصدور کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد سماع المحتاء میں اور الشہاب المبین میں یا دفع شعبہ میں سب کچھ آ گیا الحمدللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، نیک عمل تو یہ ہے نا، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، نبی وسیلہ ہے، صحابہ وسائل ہے، تابعین وسائل ہے، اتباع ائمہ فقہ حدیث، اس کا کون انکار کرے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں۔ اس عاجز کے خیال میں اس مسئلے کو کما حقہ بیان کرنا بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے الشعاب الثاقب کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک وسیلے صرف جائز نہیں ہے بلکہ ارجع للقبولیہ ہے۔ اپنے اعمال اور براہ راست سوال کرنے کے بجائے کسی نیک بزرگ اولیاء کاملین کا واسطہ خدا کو دیا جائے تو یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ سلف صالحین کے پختہ اعمال میں سے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک کافروں کے لیے اگر روئے زمین کی سب چیزیں ہو، ومثلہ ما، اتنا اور بھی، لیفتدوا بہ، کہ وہ فدیہ میں دے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، قابل قبول نہیں ہوگا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور اور چورنی۔ عجیب بات ہے، مرد کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ ڈاکے تو مرد ڈال رہے ہیں، ڈکیتیاں اغوا سارے مرد کر رہے ہیں۔ مرد خراب ہوتا ہے تو عورتیں خراب ہوتی ہیں۔ جہاں مرد نیک و صالح بن گیا اس گھر کی عورتیں پردہ نشین ہو جاتی ہیں۔
وہ اسکول و کالجوں کے بجائے دینی مدرسوں میں داخلہ لے لیتی ہے، اور وہاں دینی فضا کا رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ سزا ان کے کرتوت کی، نکالا من اللہ، پکڑ خدا کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں کم از کم 10 درہم قیمت ہونا چاہیے، شافعی کے نزدیک ربع درہم یا ربع دینار بھی کافی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ روافظ وغیرہ دیگر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چند انگلیاں بھی کافی ہے، معاذ اللہ۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ جانتے نہیں بے شک اللہ کے لیے سلطنت آسمان و زمین کی، يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ سزا دے سکتا ہے جس کو چاہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، معاف فرمائے جس کو چاہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کے منہ کی باتوں سے خوف محسوس نہ کرنا، یہ انہی سے تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہی سود خور ہے، یہی رشوت خور ہے، اور یہی دین کے دشمن ہیں، خود ان کے پاس توریت موجود ہے اور اس کے مطابق نہیں چلتے، حالانکہ توریت کے ذریعے انبیاء علیہ السلام نے فیصلے کیے۔ علماء دین نے کہا ہے کہ توریت من کل الوجوہ منسوخ نہیں ہے، کوئی بھی آسمانی کتاب من کل الوجوہ منسوخ نہیں ہوتی، خود قرآن میں فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا۔ البتہ نبوت نبویہ، بشارات محمدیہ، بعض احکام اور مسائل میں انہوں نے اپنی طرف سے دستکاری کی تھی۔ والمسألۃ تفصیلیۃ فی تحریف الکتب السماویہ و تحفیظ القرآن الکریم۔ یہ مرض ان میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ دین فروش تھے، ضمیر فروش تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ جان کے بدلے میں جان۔ ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ مسلمان کافر کے بدلے میں مارا جائے گا اگر ناحق قتل ثابت ہو جائے، ہاں کافر حربی نہ ہو، ذمی ہو یا مستامن ہو۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی انتقام لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، جس نے معاف کیا، فهو کفارۃ له، وہ خود اس کے لیے بھی کفارہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، ہم نے پیچھے بھیجا حضرت ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو۔ تمام انبیاء کے اخیر میں عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ کے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر انبیاء بنی اسرائیل مسیح ہے، اور آخر الانبیاء والمرسلین کلہم اجمعین محمد احمد المجتبی المصطفیٰ الامین للہ تعالی علی وحیہ فی الورا صلی اللہ علیہ وسلم شافع الشفعاء یوم الجزا۔ اور یہ تصدیق کرنے والی تھی اگلی کتابوں کی، توریت انجیل وغیرہ کی، اور ہم نے دی تھی ان کو بھی انجیل، اور اس میں بھی ہدایت، نور و تصدیق تھی توریت کی طرح، اور ہدایت و موعظت تھی متقین کے لیے جو فیصلے کرے انجیل کے مطابق جو اللہ نے اتارا۔ وہ صحیح لوگ تھے بے شک حضرت عیسیٰ کے وقت میں، اور جو فیصلے نہ کرے اس کے مطابق وہ ناکارہ لوگ ہیں۔ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ کافر ظلم کا بھی مرتکب ہے، فسق کا بھی، یا ایک ابتدا میں تو فاسق تھے، گناہگار، بڑھتے بڑھتے ظالم ہو گئے، یہاں تک کہ کافر ہو گئے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف برحق کتاب جو تصدیق کرنے والی اگلی کتابوں کی، وہ مہیمنن علیہ، اور حفاظت کر رہی ہے ان کی۔ اس قرآن سے توریت زبور انجیل کا پتہ چلا۔ خدا کی قسم قرآن میں ذکر نہ ہوتا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ مہیمنن علیہ، فاحکم بینہم، پس فیصلہ کرے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، ولا تتبع اہواءہم، پرواہ نہ کرے ان کے خواہشات کی، اما جاءک من الحق، آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، اور ہر ایک کے ہم نے مقرر کیا تم میں سے ایک قاعدہ اور ایک قانون، شرع شریعت، منہاج ہدایت کا راستہ۔ اور بہترین کتاب ابن تیمیہ نے لکھی ہے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ۔ افسوس کہ ہمارے ملک کے علماء قلیل المطالعہ ہے۔ ترکیہ کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خدائے بندہ۔ خدائے بندے نے بیوی کو 3 طلاق دی۔ چاروں ائمہ کے مفتیوں نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہو، مسئلہ یہی ہے۔ اس وقت ایک ناکارہ رافضی تھا ابن مطہر ہلی، اس نے کہا کہ روافظ کے ہاں تو طلاق ہوتی نہیں رہتی۔ تو بدقسمتی سے نظام الدین شافی سامنے آیا۔ نظام الدین شافی بہت بڑے عالم فقیہ تھے، لیکن مناظرہ علم غریب و امر عجیب۔ چونکہ اہل حق کی طرف سے صحیح نمائندگی بر وقت نہ ہو سکی تو خدائے بندہ رافضی ہو گیا، اور خطبے سے ابو بکر، عمر و عثمان کے نام نکالے، اور ملک میں رافضی سکہ جاری ہوا، اور جہاں وہ چلتا تھا ابن مطہر ہلی کا کتب خانہ اونٹوں پر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حج کے لیے جاتا تو وہاں پر بھی یہ ساتھ ہوتا۔ 725 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اصحاب سمیت موجود تھے مینا میں، اور اعلان ہو رہا تھا کہ اکفر الکفار فی الدنیا ابو حنیفہ النعمان، دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو حنیفہ ہے۔ ابن تیمیہ نے شاگردوں کا یہ کیا بکواس ہو رہا ہے، امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، راس الفقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ترکیہ کا بادشاہ جو ہے خدائے بندہ، وہ ابن مطہر ہلی سے متاثر ہوا ہے، ابن مطہر ہلی جو ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ آپ نے کہا روکو اسے، میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں، روکو اسے۔ میں نے مولانا حمداللہ ڈاگئی کو کہا آپ ابن تیمیہ کو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس نے امام اعظم پر کتنی غیرت کی ہے۔ چنانچہ ان کے شاگرد آگے بڑھے اور ابن مطہر ہلی کو کہا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو ناجائز نسبتیں کرتے ہیں، ہمارے استاد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مسجد خیف کے اندر گفتگو ہوئی، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو پہلے باندھ لیے صحیح طرح۔ اس نے کہا یاد رکھنا ابو حنیفہ اپنے عقیدے سے کافر ہوگا، کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہ ابو حنیفہ کا مذہب 3 طرح ہے، یا وہ جو واضح ان سے منقول، یا ظاہر مذہب، یا مفتابی قول، یا ان کے ہاں متون۔ اس کے علاوہ کوئی ابو حنیفہ کا مذہب نہیں ہے، نہیں مانوں گا میں اس کو۔ تم شاذ اور نادر اور کلدم اقوال پیش کرتے ہو، ساقط ہو، جس کو خود حنفیہ نے مستراد کیا ہے۔ اب جب شیخ نے پابند کیا کہ آپ ابو حنیفہ کی عبارتیں پیش کریں، ان کے شاگرد معروفین کی ظاہر مذہب سے یا متون و فتاویٰ، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے، اول تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل پر، اور پھر تقریر کی ابن مطہر ہلی کے کفر پر۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب دیکھا گیا تو ابن مطہر ہلی
اسی جگہ پر دم دے چکا تھا، جہنم رسید ہو چکا تھا۔ ابن تیمیہ تو ایسا نر عالم ہے، افسوس صد افسوس پہ زمڑ شم د تا د پارا او تمڑ شو د چا د پارا۔ زمونږ د ملک ملیان ابن تیمیہ ته کنځلې گئے، هغه په مسجد خیف کې په حج موسم کې ابو حنیفہ باندې مناظرہ کئی۔ جب امام شیخ الاسلام وہاں سے نکلے تو ان کو کہا کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، شیخ نے کہا دے دو مجھے۔ شیخ نے وہ کتاب ہاتھ میں لی اور وہاں سے حران ان کی جگہ ہے حران، وہاں تک جاتے ہوئے اس کا جواب لکھا منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ، اور وہ کتاب مورخین کہتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذہب، اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے۔ اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ پنجپیر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سہیل اکیڈمی سے شائع کرایا، وہی نسخہ ہمارے پاس بھی ہے، 2 بڑی جلدیں ہیں، 4 جزء۔ آج کل بلاد عرب کے علماء سعودیوں نے شیخ الاسلام کے اتباع میں اس کو دوبارہ شائع کیا 9 جلدوں میں، بہت آب و تاب کے ساتھ۔ فوش غلطی یہ کی کہ منہج الکرامہ ہٹایا ہے، منہج الکرامہ موجود ہو پھر شیخ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے وسیع الاطلاع ہے۔ اس میں وہ مشہور بحث کی ہے نا اس نے ابن تیمیہ نے، تو وہ رد الشمس کی حدیث کو طحاوی نے صحیح کہا ہے۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں امام طحاوی کوئی شک نہیں بڑے عالم ہے، لیکن وہ ابو حنیفہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تشریف فرماتے اور وہ شخص آیا، آپ نے کہا یہ وہی شخص ہے جو جھوٹی روایتیں بیان کرتے رد الشمس کی۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ عجیب طحاوی ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، اس کو اپنے امام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ نے تو اس آدمی کی تمام روایتوں کا انکار کیا۔ تو جو ہمارا شاگرد ہے شفیق کشمیری، اس کو میں نے کہا یہ واقعہ کیوں نکالا ہے آپ نے؟ یہ تو خاص واقعہ تھا۔ تو شرعۃ و منہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا بنا دیتا تم ایک ہی امت، لیکن وہ آزماتا ہے تم کو، جو کچھ تم کو دیا ہے پس نیکیوں میں آگے بڑھو، اللہ کی طرف پلٹو گے وہی بتائے گا تم کو جس میں تم اختلافات کرتے ہو، اور فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اللہ نے اتارا، پرواہ مت کرو ان کے خواہشات کی، ڈریں اور بچیں ان سے کہ وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ ما انزل اللہ الیک، خاص کر وحی کے بارے میں، پس اگر یہ منہ موڑے پس جان لو بے شک اللہ ان کو عذاب دے گا ان کے کرتوت سے، اور بے شک بتیرے لوگ فاسق فاجر ہوتے ہیں۔ اب حکم بعض لوگوں نے جمہوریت کا رد کیا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ سے، جمہوریت کا، لیکن جمہوریت جو اس وقت معنی میں لیتے ہیں اکثریت کے معنی میں لے رہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت جمہرہ سے ہے، جمہرہ اس چمک کو کہتے ہیں جو ریت کے اندر سونے کی طرح نظر آتا ہے۔ تو جمہور علماء سے مراد ہے پاکستان کے وہ جید علماء جو حدیث فقہ و فتوی میں نمایاں ہیں، نہ کہ خر گدھا خچر کتا گیدڑ، یہ نہیں ہے مراد۔ اس لیے انہوں نے جمہوریت کا معنی و مطلب سرے سے پلٹ دیا ہے۔ بس یہ جاہلی فیصلے چاہتے ہیں، کون بہتر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے جو بہترین فیصلے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اے ایمان والو مت سمجھو یہود و نصارہ کو اپنے، وہ آپس میں ایک ہے، جو ان کو اپنا دوست سمجھے وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بس آپ دیکھیں گے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ دوڑتے ہیں ان کی طرف اور کہتے ہیں کہ ہم زمانے کی گردش سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم امریکہ میں جا کے رہتے ہیں، ہم برطانیہ میں جا کے رہتے ہیں۔ بس امید ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا اور کوئی طاقت توانائی اپنے پاس سے، بس یہ امریکہ اور برطانیہ میں رہنے والے شرمندہ ہوں گے اپنے کرتوت پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت باغ و بہار رکھے، جنت الفردوس ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کے شکر کی توفیق دے۔
اے ایمان والو جو مرتد ہوئے تم میں سے، بس ان قریب اللہ لے آئے گا اور لوگوں کو جو اللہ سے محبت کرے اللہ ان سے کرے۔ وہ نرم ہوں گے مومنوں کے حق میں اور سخت ہوں گے کافروں کے بارے میں، اور جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، نہیں ڈریں گے کسی کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، بے شک کارساز تمہارے اللہ ہے اور دوست تمہارے رسول ہے اور مسلمان تمہارے خیر خواہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ در حالی کہ رکوع میں ہو، یعنی رکوع بھی کرتے ہیں، نہیں کہ رکوع میں زکوٰۃ دی۔ جو اللہ سے محبت کرے اور رسول سے اور ایمان والوں سے، جو خدا کی جماعت ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو مت سمجھو ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو ہنسی مذاق۔ الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہی لوگ ہیں جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی، والکفار، اور کافروں کو بھی اولیاء اپنے سمجھ کر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین۔ اور جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، یہ اس کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مؤذن و اذان کی توہین بوقت اذان یہ التزام کفر ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، آپ فرمائیے اہل کتاب ہم تم عیب نہیں نکالتے ہم میں مگر یہ کہ ہم ایمان لیں اللہ پر اور وہ جو ہمیں اتارا ہے اور جو اتارا ہے اس سے پہلے، اور اکثر تمہارے فاسق فاجر ہے۔ آپ فرمائیے میں بتاتا ہوں تم کو بدترین کائنات باعتبار ثواب کے۔ وہ ایک بزرگ ہے جمعیت علماء اسلام سے آج کل روٹے ہوئے ہیں لیکن ہے بہت مجتہد طرز کا۔ وہ کبھی کبھی علماء کے پاس جاتے ہیں اور اپنے خاص طریقے سے اظہار علم کرتے ہیں۔ ثواب چے دے کرنا دا صوب نہ دے، اور صوب چے دے دا جامی توئی دا دی وجہ نہ ثواب ہمیشہ پر جزائے حسنہ باندھے ویلے کی گی۔ یہاں بھی آ کے بیٹھ گئے، مولانا مفتاح اللہ بھی موجود تھے۔ جب سب باتیں اس نے پوری کی، میں نے کہا آپ کی باتیں بڑی زبردست ہیں، اس زمانے کے مجتہد آپ ہیں، مگر قرآن کی چند آیات اس کو مسترد کر دیے۔ ان میں ایک آیت یہ هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، یہاں تو مثوبہ ثواب سے بدترین کائنات سزا جن کو ملے گی، من لعنہ اللہ، جن پر خدا کی لعنت ہے، وغضب علیہ، غضب کیا ہے ان پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، متففین کی آخر۔ تو کہنے لگے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے علم یہ علم آئے گا، کہ میں نے کہا آئندہ کے لیے کبھی بھی آپ یہ جرت نہیں کریں گے۔ وے دم دم چئی نورزی اولا سچئی خامارتا او گور چمیارتا، توبہ۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ اور جب یہ آتے آپ کے پاس کہ ایمان لائے، حالانکہ یہ کفر میں گھس گئے، آپ دیکھتے ہیں ان میں اکثر لوگ گناہ اور سرکشی اور سود خوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں منع کیا ان کو بزرگوں نے اور علماء نے؟ ربانیون بزرگان دین، احبار حبر کی جمع علماء۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر گزشتہ شرائع میں تھا، یہ کہنا کہ نہیں تھا غلط ہے، گناہ کی باتوں سے، حرام کھانے سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کہنے لگے یہود اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت ہے ان کے کہنے کا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اور بڑھائے گئے ان میں سے اکثر کو، جو کچھ آپ کو نازل ہو رہا ہے رب کے ہاں سے، ان کی سرکشی اور کفر، ہم ڈال دیں گے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے۔ جب کبھی آگ بھڑکاتے ہیں ہم بجھا دیں گے۔ یہ آیات اکسیر ہے دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئے اور تقوی کرتے ہم ان سے گناہ دور کر لیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے نافذ کیا توریت، انجیل اور جو کچھ ان کو اتر رہا ہے رب کے ہاں سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ کھا لیں گے اوپر سے، بارشیں ہوگی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پیروں کی طرف سے فصلیں ہوگی، یا یہ کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مہربان بادشاہ ہوں گے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ متبعین صالحین ہوں گے، وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک امت میں اعتدال پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اے پیغمبر جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، بیان کرو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ رسالت کا کام ہی نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ فرمائیے کہ اہل کتاب تو کچھ بھی نہیں جب تک توریت، انجیل اور خدائی وحی کو نافذ نہ کرو. تو جب توریت، زبور، انجیل کے نافذ نہ کرنے والے کچھ نہیں ہے تو قرآن و سنت نافذ کرنے والے کیا چیز ہے؟ اس لیے تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی و صابی و نصارا ہے، جو بھی اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان و اچھے اعمال کرے، ان پر خوف و حزن نہیں ہوگا. دو ہے نا، دوسرا کہاں گیا؟ یہ اچھا، یہ اللہ اکبر و کبیرہ. چونکہ ان کو بہت زیادہ اشکال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، اللہ نے ان کے بارے میں بہت تفصیل کی اور ایک عجیب بات کہی کہ فرمایا کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، مریم بھی اور عیسیٰ بھی. جب کھانا کھائیں گے تو بھوک لگے گی نا، تو جو محتاج بھوک ہو وہ کہاں خدا ہوگا، اور جو کھانا کھائیں گے اور وہ ہضم ہوں گے تو نکلے گا بھی. تو دیکھو ایسا نہیں کہا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی، وہ پانی پیتے تھے، پیشاب کرنا، ایک فصیح بلیغ جملہ کہا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. بس آگے آپ خود سمجھ لیں. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. آپ فرمائیے کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں اختیار رکھتے ہیں ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا، اور وہ سننے جاننے والے ہیں. آپ فرمائیے اہل کتاب مت زیادتی کرو دین کے بارے میں، ناحق نہ چلو اور خواہشات کی پیروی مت کرو ان لوگوں کی طرح. قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. جیسے یہود کو غضب 3 دفعہ ہوا ہے، اس طرح ضالین کو دلالت بھی 3 دفعہ ہوئی. ضلوا من قبل 1، واضلوا كثيرا 2، وضلوا عن سواء السبيل 3. لعنت کی گئی ہے کافروں پر بنی اسرائیل میں سے 2 زبانوں سے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ دریا کے کنارے انہوں نے ہیلے کیے تھے مچھلی پکڑنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مائدہ، پکی پکائی روٹی کے بارے میں ناشکری کی تھی، خنازیر بنا دیے گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں سخت ترین دشمن ہے آپ کے یہود اور مشرک، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ نرم ہے نصارا. ذالک بان منہم قسیسین، کیونکہ ان میں علماء ہے وہ رہبان اور بزرگ ہے، وانہم لا یستکبرون، اور تکبر تک نہیں کرتے. اب ہندوستان کے اندر جو انگریز آیا اور جو ظلم و زیادتی کی، اس نے یہود تو کیا کہ خنزیر اور کتے کی بھی تاریخ مسخ کر دی. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ یہ خاص جماعت کے بارے میں ہے جو شاہ حبشہ کے دربار میں تھے، اور انہوں نے جب حضرت جعفر طیار سے قرآن مجید سنا سورہ مریم تو زار و قطار روئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سننے لگے وہ جو اتارا گیا پیغمبر کو، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ،
آپ دیکھیں گے آنکھیں ان کی بہاتی آنسو، مما عرفوا من الحق، وہ پہچان گئے حق کو، یقولون کہتے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ ایمان نہ لایا اللہ پر، اور وہ جو آیا ہمارے پاس حق، اور ہم امید کرتے ہیں کہ داخل کر دے گا ہم کو رب نیک لوگوں کے ساتھ، پس بدلہ دے گا ان کو اللہ ان کے کہنے کا، جنت جو نیچے بہے گی نہریں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے احسنیوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ، چنانچہ شاہ حبشہ بھی متاثر ہوا تھا بہت سخت، جس کو نجاشی کہتے ہیں، اور اس نے غائبانہ ایمان کا اظہار کیا، اور اپنے مسلک کے علماء اور شہزادے کو تحفے تحائف دے کر پیغمبر مرسل کی خدمت میں بھیجا۔ بدقسمتی سے وہ کشتی دریائی بھنوروں میں ڈوب گئی، اور یہ لوگ فخر الرسل تک پہنچ نہ سکے۔ اے ایمان والو، حرام مت سمجھو وہ صاف ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور کھاؤ جو دیا تم کو اللہ نے حلال اور پاک، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ نہیں پکڑے گا اللہ تم کو بےہودہ قسموں سے، لیکن پکڑے گا جو مضبوط قسمیں کھائی تم نے۔ ویسے واللہ باللہ تاللہ زبان سے نکلے تو وہ معاف ہے، ارادتاً ایسا نہ کہا جائے یا گناہ کے لیے غموس ہو جائے گا، اور اگر مستقبل سے متعلق ہو اور اس کے خلاف ہو جائے تو یمین منعقدہ ہے۔ یمین جب منعقد ہو جائے فکفارتہ، پس اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ جو میانہ کھانا کھلاتے ہو گھر والوں کو، او کسوتہم، یا 10 جوڑے دے دو، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرو، فمن لم یجد، جو نہ پائے، فصیام 3 ایام، 3 دن روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا جب بھی تم قسم کھاؤ، اور اچھی طرح اپنی قسموں کا خیال رکھو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور درمے، رجسن، گندے، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ 4 چیزیں ذکر ہوئی، خمر، میسر، انصاب و ازلام، اور 4 سزائیں آئی، رجس 1، عمل الشیطان 2، فاجتنبوہ 3، لعلکم تفلحون 4۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے تو آپ نے شراب پر پابندی لگائی تھی، تو بھٹو بہت ناراض تھا، انہوں نے کہا آپ نے شراب کے اوپر کی، کہا اس لیے کہ حرام ہے، کہا حرام تو کہیں نہیں ہے، پلید کہا ہے، حرام تو نہیں کہا۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو ہر پلید چیز حرام ہوتی، جیسے پیشاب پلید ہے تو حرام بھی ہے، خون پلید ہے تو حرام بھی ہے، لیکن ہر حرام چیز پلید نہیں ہوتی۔ آپ نے کہیں سے 100 روپے کا نوٹ چوری کیا ہے تو وہ حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے، نہ ہاتھ پلید ہو رہا ہے نہ کپڑا ہو رہا ہے، قاعدہ ذکر کیا آپ۔ پھر اس نے کہا اسپتالوں میں بیمار مر رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے، ریڈنگ کے اسپتال کے ہائیسٹ ڈاکٹروں کو ایک بورڈ بنایا اور ان کو کہا مجھے خبر دو کہ کون کون سی بیماری ہے جس میں شراب کے بغیر علاج نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے میں ڈاکٹروں کے بورڈ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مل کر رپورٹ لکھی کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج شراب سے ہوتا۔ میں نے کہا آپ کہتے مریض مر رہے اور ڈاکٹر کہتے شراب کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت آیت پڑھتے تھے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اور رسول کا کہا مانو، اور وہ لوگ جو پہلے شراب پی چکے ہیں پھر ایمان لائے وہ معاف ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں آزما رہے اللہ شکار سے جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، مطلب ہے کہ خشکی کا شکار تو ہر جگہ ہے نا،
لیکن تری کا شکار بھری وہ نہیں، وہ جائز ہے، وہاں تک جانا پڑے گا۔ آگے پر شکار کے مسئلے کے پوری تفصیل آ گئی ہے۔ بنایا اللہ نے کعبے کو احترام کی جگہ کیا کائنات کے لیے، اور حرمت کے مہینے، اور وہ نیاز کعبہ، اور وہ جو اس کے گلے میں ہار پٹا ہے، تاکہ اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ سخت عذاب و سخت مغفرت کرنے والے ہیں۔ نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر کھل کر پہنچانا، اور جانتے ہیں جو تم دکھاتے ہو جو چھپاتے ہو۔ آپ فرمائیے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک، اگرچہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے خبیث چیز، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں، اگر بتا دی جائے تو پریشان ہوں گے، اور اگر تم پوچھو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو بتا دیا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ علماء دین نے کہ سوال بھی حسب حال ہونا چاہیے۔ سوال غالباً سنن دارمی کی روایت میں ہے، حسن السوال نصف العلم، صحیح طرح پوچھنا آدھا جواب ہے، آدھا علم ہے۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر سے بعض سوالات ہوئے تھے، آپ خفگان کر چکے تھے۔ بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ۔ استاذ شیخ ناجائز چیز دیکھے تو غضبناک ہو جائے۔ مولانا اشرف علی نے اصلاح انقلاب امت میں لکھا ہے، ہر چیز کا جواب خند پیشانی سے نہیں ہے، بعضوں کا جواب ترش روئی سے ہے، تاکہ آئندہ احتیاط کرے۔ اور نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، یہ شرکیہ چیزیں ہیں۔ سعید ابن مسیب سے بخاری میں مروی ہے، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ بتوں کے نام خاص ہو، اور صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بتوں کے نام پر ہی چھوڑا گیا ہو، اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں مسلسل بچیاں دے، اور حام اس شیخ الاسلام کو کہتے ہیں جو مسلسل اونٹنیوں کو جفتی کر لے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی نظریں تھی، اور یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، اور بے شک کافر لوگ جھوٹ گڑتے اللہ پر۔ نہ حام، نہ وسیلہ، نہ صائبہ، اور نہ بحیرہ کوئی چیز ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، اگر تم خود ہدایت پر ہو، کسی کی گمراہی سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت جب آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا ہو۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک گواہی ہونے چاہیے اگر کسی کو سفر میں موت آئے۔ اصل میں بدیل نام کا ایک شخص تھا، وہ شام کے سفر پر تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری جب حد سے بڑھی، اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو تاکید کی کہ میرا کل مال میرے رشتہ داروں کو پہنچاؤ، اور ایک لسٹ بنائی اور سامان میں رکھ دیا۔ ساتھیوں نے سارا مال تو پہنچایا، لیکن ایک چاندی کا یا سونے کا جام تھا جو مکے میں ایک زرگر کے ہاں 1000 درہم کا بیچا۔ سامان میں جب لسٹ رشتہ داروں کو ملا تو انہوں نے کہا کہ ایک جام نہیں مل رہا ہے، تو وہ کیا اس نے بیچا ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ بعد میں وہ جام زرگر بازار میں مل گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا۔ یہ واقعہ اس جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان پر ناراضگی ظاہر کی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر حال میں مال و دولت کے گواہ اور وصیت ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وصیت اور گواہ ایسے لوگ ہو جو اللہ سے ڈرتے ہو، اور تیسرا یہ کہ جب ایک دفعہ جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کی سزا قانون کے مطابق دی جائے گی۔ چونکہ صورت کا حاصل ہے کہ
قیامت کے دن اللہ پیغمبروں کو اکٹھے کرے گا اور پوچھے گا لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ تفسیر خازن میں ابن عباس سے منقول ہے کہ اول مرحلہ میں خوف زدہ ہوں گے، پھر بتائیں گے۔ اور کہے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم کو یاد کرو میری نعمت جو آپ پر اور تیری والدہ پر، جب تائید کی آپ کی جبریل سے اور باتیں کرتے لوگوں سے پنگوڑے میں اور بڑھاپے میں، ڈیڑھ عمر میں، اور جب میں نے سکھائی آپ کو قرآن اور سنت، یہ بھی تفسیر ہے، یا یہ کہ کتاب سے مراد تورات، حکمت سے مراد انجیل، اور جب آپ بنانے لگے مٹی سے پرندے کے مانند میرے حکم سے، پس آپ پھونکتے تھے اس میں وہ اڑ جاتا تھا میرے حکم سے، آپ ٹھیک کرتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو میرے حکم سے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں۔ ایک اعمیٰ ہے جو کسی وجہ سے اندھا ہو جائے، ایک اکمہ ہے جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، ایک اعور ہے جس کی آنکھ میں پھول ہو، کیا کہتے ہیں، موتیا ہو، اور ایک احول ہے جو ایک کو دو دیکھتا ہو۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ جاؤ پانی لے آؤ گلاس میں، کہا 2 گلاس ہے، کون سے ملاؤ؟ کہا ایک کو توڑ دو۔ جب ایک کو توڑو تو دوسرا کہاں تھا؟ اور ایک شخص نے مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھی تھی کہ مسلمان حدیث کو بھی وحی کہتے ہیں، ان کے 2 قرآن ہیں۔ تو ایک عالم دین نے اس کا جواب لکھا، ایک قرآن بجواب 2 قرآن۔ حاکم الامت کو کہا کہ اس پر تبرک کا جملہ لکھے، حکیم الامت نے یہ شعر لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا از حول بینند آرا 2 قرآن۔ قرآن ایک ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی اور بہنگا پن کی وجہ سے ایک کی جگہ 2 دیکھ رہے ہیں۔ ایک آمش ہے شب کور، وہ رات کو نہیں دیکھتا، جیسے امام آمش سلیمان ابن مہران شب کور۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے۔ انہوں نے ایسا ہاتھ میں مٹی لے لی، ایسے 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 کیا، یوں پھینکا تو یہ چمگادڑ بن گیا۔ اب وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے کیونکہ تمام پرندے اس کو مارتے ہیں اور صرف رات کو نکلتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس کے ہنسنے اور رونے کا ایک ہی انداز ہے، اور وہ بچے دیتی ہے، انڈے نہیں دیتی، اور اس کے کھانے کے اور ہاکنے کے بھی راستہ ایک ہے۔ وَلَهُ عجائب وغرائب ذکرہت دمیری، شابش شابش شابش۔ اور جب آپ زندہ کرتے تھے مردوں کو میرے حکم سے، اور جب میں نے روک لیا اسرائیلیوں کو آپ سے جب کہ آپ معجزات لائیں، پس کہا کافروں نے ان میں نہیں ہے یہ مگر جادو واضح پر اور میرے رسول عیسیٰ پر، اور انہوں نے کہا ایمان لائے گواہ رہی مسلمان ہیں۔ جب فرمایا سفید پوشوں نے، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے، حل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء، عجیب بات ہے، کھانے کا ذکر ہوا اور دعوت شروع ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھا ذرا، خدا کی طاقت ہے کہ ہمارے لیے بھی بنے بنائے انور شاہ فریدی کے پروگرام کے مطابق اسجد کے اعزاز میں ٹرے بربر کے یہاں آ جائیں، آ گئے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم، اللہ کے رسول نے کہا خدا سے ڈرو، یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ اللہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کھائے اس میں اور مطمئن ہو ہمارے دل اور جان لے کہ آپ سچے ہیں اور ہم ہوں گے ان پر گواہ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا پروردگار اتاریے ایسا ایک دسترخوان جس میں سب کھانے ہو، تکون عید لاولنا و آخرنا، چونکہ عید 2 ذکر ہوئی ہے، اول و آخر، تو عید الفطر و عید الاضحیٰ دونوں چن لی گئی، اس لیے بدعتیوں کو مزید عید میلاد النبی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت ان پر نہیں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ نے میں اتار تو دوں گا، جس نے ناشکری کی اس کو ایسا عذاب دوں گا ایسا کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ انہوں نے ناشکری کی، بتایا گیا غریب امیر معذور صحت مند سب کھائے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان کو وائرس ہے، اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا،
اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود سمجھو، فرمائیں گے تیری ذات پاک ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کوئی بات کہی تو آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا ہوں جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے، آپ ہی غیب دان ہے۔ میں نے نہیں کہا ان کو مگر جو آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پہ گواہ رہا جب تک موجود رہا۔ جب آپ نے مجھے روح مال جسم اٹھایا تو آپ ہی نگہبان تھے اور آپ ہی ہر چیز پر حاضر ہے۔ اگر آپ ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف فرمائے تو آپ غالب اور حکیم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہے گا اللہ یہ دن سچائیوں کا ہے، آج سچوں کو صدق فائدہ دے گا، اور جنتیں ہیں تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ استغفرک اللہم ونسأل، یا اللہ پورے عالم سے وبا و بلا دور فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں سے، حرمین شریفین شاہی خاندان سے، پاکستان سے، کراچی سے، دینی مدرسوں سے، علماء و طلباء و نمازیوں سے، یا اللہ یہ تکلیف ہے اور یہ مصائب اور مشدائے جلی ختم فرما، یا اللہ فضائے سازگار بنا، مطلع صاف فرما، اللہ پورے عالم کی بلائیں اور مصیبتیں اپنی قدرت خاصہ سے ٹال دے، اللہ مسلمانوں پر خصوصی رحمت اور حفاظت نازل فرما۔ صلی اللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ